اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغہ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق واصدق الصادقین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پڑھ لیجیے خاندان اہل بیت پر۔ سب سے پہلے فرش عزا پر آئے ہوئے تمام سوگواران خاندان اہل بیت کے محضر میں وبالخصوص مقام معظم رہبری سید علی خامنائی کی ذات مقدس کے حضور وبالاخص یوسف زہرا و منجی بشریت حضرت حجت امام مہدی کی ذات مقدس کے حضور ہدیہ تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں۔ بآواز بلند تر نعرہ صلوات۔ اور اس کے بعد بارگاہ لم یزل میں دعا گو ہیں کہ پروردگارہ جہاں کہیں بھی مومنین صف ماتم بچھائے ہوئے ہیں ان کی محافظت فرما۔ وبار الہا جو مقصد فرش عزا کا بچھانے کا ہے اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور سب سے بڑی غم کی بات وہ اندوہ کہ جہاں ماہ محرم الحرام مومنین کو غم میں مبتلا کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ لشکر یزید و لشکر کفر کہ جنہوں نے حد کے حرمت ماہ محرم الحرام کرتے ہوئے مومنین کرام کو نشانہ بنایا۔ جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ یزیدیت مردہ نہیں ہے، یزیدیت ابھی بھی زندہ ہے۔ شکلیں مختلف ہیں لیکن یزیدیت ابھی بھی زندہ ہے۔ وہ کام جو یزید ابن معاویہ نے میدان کربلا میں جناب امام حسین کے ساتھ کیا، وہ کام آج بھی جاری و ساری ہے۔ جس طرح یزید کے سامنے مولا حسین آئے تھے، اسی طرح آج کی یزیدیت کے سامنے وہ جو اس کا مقابلہ کر سکتا ہے وہ حسینیت ہے، کیونکہ حسینیت یزیدیت کے مقابلے میں ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ دنیا میں امن قائم ہو، اگر چاہتے ہیں مملکت خداداد پاکستان میں امن قائم ہو، خدا کی قسم امن کا واحد ذریعہ حسینیت ہے۔ اسی لیے حسینیت ایک مکتب و مذہب کا نام ہے۔ حسین میدان کربلا میں مارے نہیں گئے ہیں، حسین نے میدان کربلا میں حسینیت کی بنیاد رکھی ہے تاکہ ابد تک کے لیے جو شخص بھی مذہب حسین پر چلے گا وہی یزیدیت کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ یہ داعش، یہ طالبان، یہ لشکر جنگوی جس مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں مقصد یہ ہے کہ حسینیت کو ختم کریں۔ اگر چاہتے ہیں کہ داعش سے نجات حاصل کریں تو ایک واحد ذریعہ ہے کہ یزیدیت کے سامنے حسینیت کو کھڑا کر دیں۔ یزیدیت کے سامنے
حسینیت کو کھڑا کر دیں۔ یہ کام امام راحل امام خمینی نے کر کے ثابت کر دیا کہ آج کی یزیدیت کا پیروکار امریکہ و اسرائیل ہے۔ امام خمینی نے ثابت کر دیا کہ امریکہ و اسرائیل کے سامنے جو مذہب کھڑا ہو سکتا ہے وہ مذہب حسینیت ہے۔ اگر آج کے طاغوت، اگر آج کے یزید کا مقابلہ کرنا ہے تو دامن حسین کو تھام لیں۔ جناب امام راحل نے ثابت کر دیا کہ آج ہم نے امریکہ و اسرائیل کو اپنی مملکت سے باہر کر دیا ہے۔ اس کا واحد راستہ میدان کربلا سے متمسک ہونا ہے۔ اسی وجہ سے امام راحل فرماتے ہیں کہ ماں ہر چیز ہم نے جو کچھ بھی حاصل کیا ہے السید الشہداء ہے۔ ہم نے جو کچھ بھی حاصل کیا ہے وہ میدان کربلا اور جناب ابا عبداللہ سے ہے۔ یہ میدان معرکہ کربلا ہے۔ اب آگاہ ہیں کہ یہ لشکر کیوں بنائے گئے۔ سب سے پہلی شکل طالبان کی تھی، اس کو آگے لے کر آئے، اس کو ارتقا دے کے القاعدہ بنایا، القاعدے کو ارتقا دے کے داعش کا وجود ایک پلیت بنایا گیا۔ یہ یوں نہیں ہے کہ یہ خود بخود وجود میں آ رہے ہیں، نہ ازاداروں۔ اگر اس کو سمجھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے کہ لشکر کس طرح وجود میں آئے، کون ان کی سرپرستی کر رہا ہے، کون کون سی حکومت ان کو فنڈ دیتی ہیں اور کون کون سی حکومت ان کی حمایت کرتی ہیں، میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں، خود جا کے مطالعہ کریں اور سنیں پڑھیں۔ اسلامی مرکز میں جا کے سرچ کریں اور وہاں حالات حاضرہ ہوں گے، انہیں آپ سنیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ میں باخبر رہوں اور میں جانوں کہ ہمارے ساتھ مکتب حسینیت کے ساتھ کیا درپیش مسائل ہیں، پڑھیں، سنیں، سمجھیں۔ یہ یوں نہیں ہے کہ کسی اور کے لیے گروہ بنائے گئے ہیں۔ یہ القاعدہ و طالبان و داعش لشکر جنگی کسی اور ہدف کے لیے نہیں بنائے گئے، یہ فقط بنائے گئے ہیں مکتب حسین کو روکنے کے لیے، نابود کرنے کے لیے۔ لیکن خدا کا ارادہ ہے، خدا کا ارادہ ہے کہ نور اللہ، نور خدا ان ظالموں کے پھوکوں سے بجھنے والا نہیں ہے۔ جس نور کو خداوند متعال نے منور کیا ہو، جس نور کو سید الشہداء نے اپنا خون دے کے منور کیا ہو، جس نور کو جناب زینب نے اپنی رضا دے کے منور کیا ہو، تو ابد کے لیے کوئی یزید اس نور کو بجھا نہیں سکتا، کوئی یزید بجھا نہیں سکتا۔ چاہے میں اپنے موضوع میں بعد میں وارد ہوں گا، چند پہلے اس کے بارے میں کچھ بیان کر دوں کہ آج یقین جانیں ایک سب سے بڑا المیہ سرزمین پاکستان کے ساتھ یہ پیش آیا کہ مکمل توانائی فورس، ایک مملکت کی فورس عام بات نہیں ہے، ایک گورنمنٹ کی فورس، مکمل توانائی کس پہ صرف کی جا رہی ہے، کس پہ خرچ کی جا رہی ہے؟ تاکہ امن قائم ہو۔ واقعی امن قائم ہونا چاہیے، میں اس کی نفی نہیں کرتا، امن ہونا چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ برادران عزیز، جناب عالی، ذرا یہ بتائیں کہ بے امنی کس نے پھیلائی ہے، کس شخص نے ان گروہوں کی تقویت کی ہے؟ پہلے یہ جواب دیجیے، پہلے یہ ثابت کریں کہ کون سے گروہ تھے جن کو بڑھا کر اتنا بلند کیا، ان کے پاس اتنا خطرناک اسلحہ کہاں سے آیا، ان کے پاس اتنی خطرناک ٹریننگ کہاں سے آئی، کہاں سے آئی؟ اگر چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن قائم ہو، امن قائم کرنے کا ایک واحد ذریعہ ہے، وہ یہ ہے کہ اصل ان کی ماں سے تعلق کاٹیں۔ جو ان کی ماں ہے، ان کی مادر ہے، جو ان کی ماں ان کی پرورش کر رہی ہے، اسے قطع تعلق کریں، اس کی ناف کاٹیں، پھر جا کے پاکستان میں امن قائم ہو سکتا ہے۔
ہم کیا کر رہے ہیں؟ پوری مملکت، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک چھت ہے، چھت میں سوراخ ہوا ہے اور نیچے نجس پانی ٹپک رہا ہے، پوری مملکت لگی ہوئی ہے کہ اس صحن کو پاک کرے، جتنا پاک کریں گے اتنے وہ اوپر سے چھت سے پانی کے نجس قطرے ٹپکتے رہیں گے۔ اصل عقل مندی کیا ہے کہ چھت جا کے صاف کریں، اگر چھت صاف ہو جائے تو صحن خود بخود صاف ہو جائے گا۔ اگر چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن قائم ہو، خدا را جا کے ماں سے تعلق کاٹیں، اس منبع کو پکڑیں جہاں سے دہشت گردی پھوٹ رہی ہے، اس منبع کو پکڑیں۔ منبع کیا ہے؟ میڈیا نے سب کچھ بیان کر دیا ہے، یہ خود یہ نہیں کہ میں خود بول رہا ہوں، خود میڈیا، خود گورنمنٹ کے اراکین نے خود کہا ہے کہ ہم لوگ ہیں کہ جو اس دہشت گرد کو ہم نے خاص مقصد کے لیے پرورش کیا ہے، جو فنڈنگ ان گروہوں کو کر رہے ہیں، میڈیا نے ثابت کیا ہے، آل سعود کر رہا ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ دہشت گردی سے ناطہ کاٹیں تو کاٹیں آل سعود سے ناطہ، چھوڑیں آل سعود کو، آل سعود سے بھی ناطہ ہے اور یہاں سے دعوے دار ہے کہ دہشت گردی بھی ختم کرنی ہے۔ نہ، یہ ممکن نہیں ہے۔ جب تک اس ماں سے ناطہ نہیں کاٹیں گے، اس منبع دہشت گردی سے ناطہ نہیں کاٹیں گے، اس وقت تک دہشت گردی ختم نہیں ہوگی۔ آل سعود ان کا پڑھیں، مطالعہ کیا کریں، خدا را مطالعہ کیا کریں، تاریخ پڑھیں، یہ کس طرح آل سعود وجود میں آئے۔ آج حالات حاضرہ کے اندر استاد محترم نے بیان فرمایا تھا کہ آج آل سعود اسلامی ممالک کے اندر امیر ترین ریاست آل سعود تھی، جن کے پاس حج ہے، جن کے پاس بیت اللہ ہے، خوب مال و دولت بھری ہوئی ہے، زمینی ذخائر بھی ہیں، طبی ذخائر بھی ہیں، بھری ہوئی ہے یہ مملکت۔ امیر ترین ریاست اسلامی ممالک کے اندر آل سعود کی تھی، لیکن آج جا کے ہمارا میڈیا تو فضلہ خور ہے، لیکن جانے ہمارا میڈیا اس کے اوپر اعتماد نہ کرے، اس پہ اعتماد نہ کرے، لیکن جانے آل سعود امیر ترین ملک تھا، امیر ترین۔ آج جا کے سرچ کریں، دیوالیہ ہو گئی ہے، لاکھوں مزدور تنخواہوں کے لیے تڑپ رہے ہیں، ہمارے پاکستانی بھائی ہیں، کھانے کے لیے ترس رہے ہیں، کھانا نہیں مل رہا۔ کہاں گئی اس کی امارت؟ کہاں گئی یہ مال و دولت و ثروت؟ یہ فقط اور فقط شیعہ دشمنی میں صرف ہے، فقط اور فقط۔ اب یہ گمان نہ کریں کہ دنیا میں امن قائم ہے۔ مملکتیں اپنے مملکت کو تباہ کر کر پوری مال و ثروت کے ساتھ دشمن اسلام کی تقویت کر رہے ہیں۔ آگاہ رہیں، باخبر رہیں۔ حالات حاضرہ سے آگاہی کے لیے میں پھر حوالہ دیتا ہوں، یقین جانیں، سنیں، نیٹ سب کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ آج کل اتنی ترقی ہو گئی کہ نیٹ سب کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، ذرا سرچ کریں اسلامی مرکز کے اندر اور پڑھیں، سنیں، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ شام میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جو بحرین میں ہو رہا ہے، یہ جو یمن میں ہو رہا ہے، یہ جو عراق میں ہو رہا ہے، یوں نہیں ہے کہ یہ جو ناگہانی حادثات ہیں، نہ، ایک مکمل پالیسی ہے، اس کے مطابق چلا جاتا ہے۔ پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں موضوع کی طرف۔ اگر دین تہجد کے پابند رہے، دین حجر کے پابند رہے، یہی ہوگا ہمارے ساتھ۔ ہمارے جوانوں کو قتل عام کیا جائے گا، ہماری عورتوں کو بیوہ کیا جائے گا، اور ہمارے کنبے کو لوٹا جائے گا، اور ہم چپ سے خاموش رہیں گے۔ سید الشہداء میدان کربلا میں آ کر ثابت کیا کہ تہجر نامی کوئی چیز دین اسلام کے اندر نہیں ہے،
اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اگر تمہارے سامنے حرمت دین کو پامال کیا جا رہا ہو، اگر تمہارے سامنے مظلومین کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہو، تمہیں یہ گوارا نہیں ہے کہ اپنے گھروں میں رہو۔ تمہارا یہ وظیفہ ہے کہ اپنے کنبے کو چھوڑ کر، اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر میدان کربلا میں نکل آئیں اور یہ ثابت کریں کہ ہمیں گوارا نہیں ہے کہ یزیدیت کی حکومت میں خاموش رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آئین کو، اس دین کو نازل فرمایا، ہر ملتوں پہ نازل فرمایا، ہر قوموں کے اندر دین خدا نازل کیا، آئین بنا کر پیش کیا، کبھی تورات کی شکل میں، کبھی انجیل کی شکل میں، کبھی قرآن کی شکل میں۔ لیکن ذات الہ نے اپنا کام تو کر دیا کہ آئین بنا کر، نظام بنا کر، سسٹم بنا کر لوگوں کو پیش کر دیا۔ اگلا کام لوگوں کا ہے اس سسٹم کو قبول کریں، اس سسٹم پر کاربن رہیں، اس سسٹم کو فالو کریں۔ اگلا کام لوگوں کو ہے۔ لیکن دیکھیں، طول تاریخ کے اندر کھنگال کے دیکھ لیں، اسلام سے پہلے بھی تاریخ دیکھ لیں، اسلام کے بعد بھی تاریخ دیکھ لیں، طول تاریخ کے اندر جو حجت خدا، دین خدا لے کر آیا، جو حجت خدا، جو ہادی اور رہنما اور رہبر امتوں کو خدا کی طرف گامزن کروانے کے لیے آیا، امتوں نے کیا حال کیا اس کے ساتھ؟ ہادی خدا کے ساتھ امتوں نے کیا سلوک کیا؟ خود قرآن نے بھی ذکر کیا ہے۔ بنی اسرائیل ایک عبرت و ایک سبق آموزی کے لیے بہترین موضوع قرآن کے اندر بنی اسرائیل کے کارنامے ہیں۔ بنی اسرائیل ایک قوم تھی جو فرعون کی سلطے میں تھی، فرعون کی حکمرانی میں تھی۔ یہ وہ قوم تھی جس پر خداوند متعال نے ہزارہ انعام کیے، ہزارہ نعمتیں نازل کی، کبھی کتابوں کی شکل میں، کبھی انبیاء کی شکل میں، کبھی ہادی کی شکل میں، کبھی رہبر کی شکل میں، کبھی رہنما کی شکل میں۔ لیکن اس امت نے کیا کیا؟ اس رحمت خداوندی کے مقابل میں اس امت نے کیا کیا؟ بے اعتنائی برتی۔ جو دین، جو آئین ہادی لے کر آئے تھے، اس کے اندر تحریف شروع کر دی، اس کے اندر رد و بدل شروع کر دیا، اس میں تحریف وارد کر دی، اور جو ہادی بنی اسرائیل کے لیے آئے تھے ان سب کو قتل کر دیا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب ایک حجت خدا کو، ایک ہادی کو قتل کیا جائے، اس کا نتیجہ خود قرآن نے ذکر کیا ہے کہ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، کہ خداوند متعال اس قوم کے اوپر جو ہادی خدا کو قتل و شہید کرے، اس قوم کے اوپر ذات خدا دائمی ذلت سونپ دیتا ہے۔ تا ابد کے لیے وہ قوم ذلیل و خوار رہتی ہے جو ہادی و رہنما و رہبر خدا کو قتل کرے۔ بنی اسرائیل نے جب حضرت موسیٰ کی دعوت پر لبیک نہیں کہی تو فرعون وہ سلوک ان کے ساتھ برتا تھا، ان کے ساتھ پیش آتا تھا، ایک عزت مند انسان کے لیے گوارا نہیں ہے کہ یہ سلوک اس کے ساتھ کیا جائے۔ کیا کرتا تھا؟ خود قرآن نے ذکر کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ فرعون بنی اسرائیل کے مردوں کو مار دیا کرتا تھا اور ان کی عورتوں کو کنیز بنایا کرتا تھا۔ وہ قومیں جو ہادی خدا کی اطاعت نہ کریں، ان کے مردوں کو قتل عام کیا جاتا ہے، ان کی عورتوں کو اسیر کر کر اپنی کنیز بنایا جاتا ہے۔ جس طرح آپ نے پڑھی ہے تاریخ کربلا، جب امام حسین نے قیام کر کے شہید ہو چکے، اپنے انصار کے ساتھ شہید ہو چکے، تو اس کے بعد وہ نہیں ہے کہ دنیا میں امن قائم ہو گیا، مکہ میں امن قائم ہو گیا۔ مکہ میں امن قائم نہیں ہوا، بلکہ وہ سلوک جو مکیوں کے ساتھ کیا تاریخ گواہ ہے کبھی نہیں ہوا۔ کیا کیا؟ یزید نے مولا حسین کی شہادت کے بعد کئی ایام تک
جب قوم نے حسین کی صدا پر لبیک نہیں کہا، جب قوم نے حجت خدا کی صدا پر لبیک نہیں کہا، جب قوم نے ہادی خدا کی ندا پر لبیک نہیں کہا، لبیک نہ کہنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ یزید نے کئی دنوں تک مکے کو اپنی سپاہ کے لیے حلال کر دیا، حلال، حتیٰ ناموسوں کے عورتوں کو بھی حلال قرار دیا۔ تاریخ گواہ ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ یہ نتیجہ ہوتا ہے جب ہادی خدا کی صدا پر لبیک نہ کہیں، تاریخ کو پڑھیں، قرآن کو پڑھیں۔ قرآن کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، تاریخ کہانیاں نہیں ہیں، تاریخ عبرت دیتی ہے۔ شیمت ہرملا کون تھے؟ نعرہ حیدری، بآواز بلند تر نعرہ سلوات۔ شیمر و ہرملا کون تھے؟ کون تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو جنگ صفین میں علی کے ہمدوش ہو کے لڑا کرتے تھے، صفوں میں سب سے آگے، سب سے آگے۔ اب دیکھیں میدان کربلا، نواسے رسول کے سامنے تلوار تنے کھڑے ہیں۔ یہ تاریخ ہے، تاریخ خود پڑھیں، مطالعہ کریں، فقط ممبروں پہ اکتفا نہ کریں، خود تحقیق کریں، صاحب مطالعہ بنیں، قرآن کا مطالعہ کریں اور جانیں کہ ان قوموں کا کیا حال ہوا ہے جو ہادی خدا پر لبیک نہیں کہتے۔ جب ایک ہادی و رہبر جب ندا دے رہا ہو، امتوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس ہادی کی صدا پر لبیک کہہ کر ہادی کے ساتھ چل پڑیں۔ اگر نہیں چلیں گے نتیجہ بنی اسرائیل والا جیسا ہوگا، نتیجہ میدان کربلا کے بعد جو مکیوں کے ساتھ ہوا وہ والا ہوگا۔ ایک دن بھی امن کا نہیں دیکھا مکیوں نے، جو دچیاں ان کی عزت کی اڑائی گئی مکہ کے اندر، تاریخ گواہ ہے۔ اس کے بعد مکہ نہیں رہا تھا۔ اب خود جانتے ہیں جب عورتوں کو حلال قرار دیے مکہ بیت اللہ کے اندر، سرزمین بیت اللہ کے اندر، کیا نتیجہ ہوگا؟ تاریخ کو پڑھیں، سمجھیں، کہانی کی کتاب نہیں سمجھیں، تاریخ و قرآن کو۔ استاد محترم نے تقریب ایک دروس ہے ماہ رمضان مبارک میں، تفسیر موضوعی ہے قرآن کی، سنن الہی در قرآن، سنن الہی، سنن یعنی قانون، خداوند متعال کے قانون کیا ہیں، کس قانون کے تحت یہ نظام کائنات و نظام شمسی چل رہا ہے۔ پڑھیں، مطالعہ کریں، سمجھیں۔ اگر آپ کے زمانے میں کوئی عالم آ جاتا ہے، کوئی صاحب فہم آ جاتا ہے، اس کو قبول کریں، سمجھیں اس کو۔ اس دروس کے اندر کافی ہیں، شاید 3 سال سے چل رہے ہیں وہ دروس۔ اس دروس کے اندر آقا نے یہ فرمایا ہے کہ خداوند متعال کے قانون تمام ملتوں کے لیے ایک جیسے ہیں، تمام ملتوں کے لیے ایک جیسے۔ یوں نہیں ہے کہ آج سے 200 سال پہلے الگ قانون تھا خدا کا اور آج کے لوگوں کے لیے الگ قانون ہے۔ قانون خدا میں تبدیلی نہیں آتی، قانون خدا ایک ہے۔ قانون خدا یہ ہے کہ اگر ہادی خدا کی صدا پر لبیک کہہ دیا نجات حاصل کر لو گے، اگر ہادی خدا کی ندا پر لبیک نہیں کہا ذلت کی زندگی بسر کرتے رہو گے۔ یہ سنن الہی ہے، یہ قانون خدا ہے۔ بہت سی سنن بیان کی گئی ہیں اس کے اندر، کم سے کم 20 کے لگ بھگ یا اس سے بھی زائد وہ قوانین جن کے تحت یہ پوری دنیا چل رہی ہے، اس کے اندر بیان کیا ہے۔
خود قرآن کے ذریعے سے، خود قرآن نے بیان کیا ہے، اسے پڑھیں، سنیں، سمجھیں، ارتقا دیں، مکتب تشیع کو اوپر لے کر آئیں، فقط تاریخ کی حد تک نہ رہیں، حقائق کے تاریخ کو بھی حاصل کریں۔ اسی وجہ سے ایک سوال جو استاد محترم سے کرتے بھی ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ قرآن کے اندر بنی اسرائیل کب وجود میں آئے، کس تاریخ میں لوگ پیدا ہوئے تھے، موسیٰ کب پیدا ہوئے تھے، قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ سوال اٹھتا ہے نا ذہن میں کہ نبی خدا پیدا ہوتا ہے، تاریخ پیدائش قرآن کے اندر نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مکمل تاریخ کب پیدا ہوئے، کیا تھا کیا نہیں تھا، کس تاریخ انتقال کر گئے، یہ سب قرآن میں نقل ہوتا، لیکن اللہ نے نقل نہیں کی۔ وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ خود استاد محترم فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخ پیدائش انبیاء ہدایت کا ذریعہ نہیں ہے۔ انبیاء کب پیدا ہوئے اس سے کوئی ہدایت نہیں ملے گی۔ ہاں ہدایت مل سکتی ہے ان اصولوں کے ذریعے سے، ان قوانین کے ذریعے سے جو انبیاء نے اپنے قوموں کو بتلائے۔ قرآن نے وہ تمام اصول جو انبیاء نے اپنے قوموں کو بتلائے قرآن نے نقل کیے ہیں، سب بیان کیے ہیں کہ جن اصولوں کے ذریعے سے ایک قوم ہدایت پا کر مقام ارتقاء و بلند حاصل کر سکتی ہے، قرآن نے ذکر کیا ہے۔ لہذا قرآن کو سمجھیں۔ ایک سب سے بڑا المیہ جو روز معاشر قرآن ببانگ توحل بارگاہ الہی علم یزر میں کہے گا کہ بار الہا، میں قرآن کی آیت ہے ترجمہ کر رہا ہوں، بار الہا امت محمد نے مجھے مہجور کیا ہے۔ مہجور یعنی مکمل چھوڑ دینا، مکمل قطع تعلق کر لینا، بالکل کوئی ناطہ نہ جوڑنا، اسے کہتے ہیں مہجوریت۔ مہجوریت ائمہ کے اوپر بھی آپ سب نے سمجھ کی ہیں، خوب پڑھیں اس کو۔ خوب بارگاہ الہی میں جب یہ قرآن شکایت کرے گا کہ اے خدایا امت محمد نے مجھے مہجور کیا ہے، ہم سوال کر سکتے ہیں نا کہ اے قرآن تجھے تو ہم نے اپنے تاغچوں میں سنبھالا ہے، تجھے تو ہم نے مہنگے کپڑوں میں بند کیا ہے، تجھے تو ہم نے سونے کے پانی سے لکھا ہے، تجھے تو ہم نے لحن خوبصورت سے پڑھا ہے۔ قرآن تیرے تو حافظ بھی ہیں، تیرے تو قاری بھی ہیں، پھر شکوہ کیوں؟ پھر شکوہ کیوں؟ آج سب سے بکنے والی کتاب مارکیٹ کے اندر قرآن کریم ہے، چھپنے والی کتاب مارکیٹ کے اندر قرآن کریم ہے، اس کے باوجود بھی بارگاہ الہی میں قرآن کہے گا اے خدایا اس امت محمد نے مجھے مہجور کیا ہے۔ یہ مہجوریت کیسی ہے؟ یہ وہی مہجوریت ہے جو مہجوریت ائمہ ہے۔ مہجوریت قرآن یہ ہے، قرآن چھپنے کے لیے نہیں آیا تھا، قرآن سنبھال کے اٹھانے کے لیے نہیں آیا تھا، قرآن قاری کے لیے نہیں آیا تھا، قرآن حافظ کے لیے نہیں آیا تھا، قرآن عملی زندگی کے لیے آیا تھا۔ عملی زندگی میں لاگو کریں، عملی زندگی میں فالو کریں، قرآن کو سمجھیں۔ وہ مفاہیم و معارف و حقائق جو قرآن نے بیان کیے ہیں ان کا سمجھنا ہی اصل وظیفہ ہے۔ اس لیے خود قرآن کہتا ہے کہ ہدی للناس، یہ قرآن کی تعریف ہے کہ قرآن کس مقصد کے لیے آیا ہے۔ قرآن ہدایت ناس کے لیے آیا ہے، قرآن لوگوں کی رہنمائی کے لیے آیا ہے۔ جو لوگ قرآن سے ہدایت لے انہوں نے قرآن کو سمجھا ہے، جو لوگ قرآن سے ہدایت نہ لیں، قرآن پر سورے ماریں، قرآن کے حافظ بنے، انہوں نے حق قرآن ادا نہیں کیا۔ اسی طرح آئمہ بھی ہے، مداح آئمہ پر مت کرے، نوخان آئمہ پہ سینہ زنی کرے، خطیب آئمہ پر مصائب پڑھے، مفکر آئمہ پر فکر کرے، قلمکار آئمہ پر قلم چلائے، حق آئمہ ادا نہیں ہوگا۔ حق آئمہ اس وقت ادا ہوگا جب آئمہ کی اتباع کر کر ہدایت کی راہ پر چلے، اس وقت حق ادا ہوگا آئمہ کا۔
اگر امتیں آئمہ کا ساتھ نہ دیں، آئمہ کو تنہا چھوڑیں، آئمہ کی سزا پر لبیک نہ کہیں، خدا آئمہ کو اٹھا لیتا ہے۔ خدا نہیں چھوڑتا اس غافل امت کے اندر اپنے حجت کو، خدا اٹھا لیتا ہے۔ میدان کربلا دراصل اس قانون خدا کا جلوہ ہے۔ جب امتیں حسین جیسے رہبر و ہادی اور رہنماؤں کو چھوڑ دیتی ہیں تو خداوند متعال اس امت سے حسین کو اٹھا لیتا ہے، اصحاب حسین کو اٹھا لیتا ہے اور اس امت کو اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ جب امتیں اپنے حال پر آ جاتی ہیں، جب خداوند متعال امتوں کی لگام خود ان کے حوالے کر دیتا ہے، یقین جانا بہت برا ہوتا ہے۔ جب ایک سرپرست و حاکم و ولی ایک ماتحت کو چھوڑ دے کیا حال ہوگا؟ جب ایک باپ اپنے لخت جگر کو اپنے حال پر چھوڑ دے کیا حال ہوگا؟ یہ حال امتوں کو بھی ہوتا ہے۔ یہ 72 تن جناب زینب تھی۔ جب ایک قافلہ مدینے کو آیا، جناب زینب بنت علی جس روزے مطہر پر گئیں وہ اپنے نانا رسول کا روزہ تھا۔ جناب زینب کو معلوم تھا جو مسائل مجھ پہ ٹوٹے ہیں وہ فقط میرا نانا سن سکتا ہے۔ جناب زینب روزے رسول پر آتی ہیں، آ کے کہتی ہیں لوگوں کو، اے لوگوں یہاں سے باہر نکل جاؤ، مجھے نانا سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں بنت علی ہم بھی تو سنیں کہ اپنے نانا سے آپ نے کیا باتیں کرنی ہیں۔ جناب زینب کہتی ہیں اے لوگوں جو میں نانا کو کہنے جا رہی ہوں خدا کی قسم اتنی سخت نہیں ہے کہ تم برداشت کر سکو، خدا کی قسم نہ ارض و سما میں سخت ہے کہ اس مسائل کو سن سکیں، نہ حجر و لیل و نہار میں اتنی سخت ہے کہ اس مسائل کو سن سکیں۔ یہ تو فقط میرا نانا قتل سن سکتا ہے۔ جب روزے رسول کو خالی کیا گیا، حضرت جب روزے رسول کو خالی کیا گیا، جناب زینب روزے رسول کے سامنے ہاتھ آگے کر کے کہتی ہیں نانا رسول یہ جو ہاتھ میں نیلے نشان ہیں، یہ جو ہاتھ میں نیلے نشان ہیں یہ بیڑیوں کے ہیں۔ کہتی ہیں نانا ہمیں کربلا سے کوفے تک، کوفے سے شام تک ایڑیوں میں بند کر لایا گیا، تیری نواسی کو ایڑیوں میں بند کر کے لایا گیا۔ وہ جناب زینب کہتی ہیں اے نانا اگر شرم و حیا مانے نہ ہوتی میں اپنی پشت دکھاتی، ان یزیدیوں نے تیری نواسی پہ کوڑے بھی مارے ہیں نانا، تیری نواسی پہ کوڑے بھی مارے ہیں۔ یہی مدینہ تھا جب امام سجاد جب باہر نکلے نا ایک شخص کو دیکھ رہے تھے کہ جانور لٹا کر چھری پھیرنے والا تھا۔ مولا جا کے عرض کرتے ہیں اے عبد خدا ذرا یہ تو بتا کہ تو نے اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا نہیں پلایا؟ توجہ کرنا عزادارو، وہ شخص کہتا ہے اے نواز رسول اگرچہ دین کا اتنا پابند نہیں ہوں لیکن شریعت محمدی کا یہ قانون ہے جب بھی کسی جانور کو ذبح کیا جا رہا ہو، جب بھی کسی جانور کو ذبح کیا جا رہا ہو، جب بھی کسی جانور کو ذبح کیا جا رہا ہو پھر سیراب کر کے پانی پلا دیا کرتے ہیں۔ میرا سلام زین العابدین پر جب یہ جملہ سنا میدان کربلا کی طرف رک کر کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، میرا سلام و تشنہ دہن پر۔ ارے خدا کی قسم نواز رسول کو 3 دن تک پیاسا رکھا گیا، ارے جب ذبح کر رہے تھے پانی بھی نہیں پلایا گیا۔ اے رسول یہ کیسی امت ہے جب جانوروں کو ذبح کرتے ہیں پانی پلا دیا کرتے ہیں، جب نواز
پانی نہیں پلاتا اللہ نعمت اللہ علی القوم الکافرین والکاذبین